آج کی یہ میری ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے ہے جن کی ارینج میرج ہوئی ہے یا پھر جن کی لو میرج ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں کس طرح رہنا ہے، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی۔ میری ویڈیو تک جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری شادی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ہے، میری شادی ارینج میرج ہوئی ہے۔ چاہے ارینج میرج ہو چاہے لو میرج ہو، کچھ باتیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ میں آج ایک مرد اور ایک عورت دونوں کے لحاظ سے میں آج یہ باتیں کرنے جا رہی ہوں کہ نہ صرف عورت کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے جبکہ ایک مرد کو بھی اپنی بیوی کے لحاظ سے یہ باتیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ تو انڈرسٹینڈیبل کپلز ہوں، انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہو، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا، یہی زندگی ہے۔ تو کچھ بہنیں جو ہیں شادی کے بعد بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنے لائف پارٹنر کو لے کر کس طرح چلنا ہے۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے چاہ کیا رہا ہے، تو آپ اس بات کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کر چلیں۔ جیسے کہ کسی معاملے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلا پرسن ہم سے اگریسیو کیوں ہے، اگلا پرسن ہم سے ناراض کیوں ہے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں نے ناشکری کی وجہ سے جانا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ناشکری کس کی؟ وہ والدین کی ناشکری نہیں، بہن بھائیوں کی ناشکری نہیں، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں شکر کہنا سیکھیے، شکر الحمدللہ پڑھنا سیکھیں۔ یا اللہ پاک تیرا شکر، یا اللہ تیرا بہت زیادہ شکر، ہر بات پر شکر کی عادت اپنا لیں۔ آپ کا ہسبینڈ سارا دن کام سے تھکا ہوا آ رہا ہے، آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا، تو اس پر ناراض نہ ہوا کریں، اس پر لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، جبکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کس کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے ہی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی دے رہا ہے، اپنی زندگی میں کم ٹائم آپ کو مل رہا ہے، تو اس پر غصے ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے کما رہا ہے۔ تو ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا، موسٹلی اپنی پریشانیاں اندر ہی اندر دبا رہے ہوتے ہیں، وہ باہر ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک بیوی جو جیسے ہی ہسبینڈ گھر آتا ہے منہ بنا کر بیٹھ جائے یا جس طرح مطلب کہ ناراض ہو کر دکھائے، نہیں، آپ کو ایسے نہیں بالکل کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے شوہر کو مسکرا کر اس کا اچھے سے گھر آئے ویلکم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا ہر طرح سے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایز اے وائف جو رائٹس ہیں، بیویوں کے حقوق وہ پورے کرنے چاہیے۔ اسی طرح مرد کو لے کر بات کرتی ہیں کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی بیوی کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے بہت زیادہ لگژری لائف نہیں پرووائڈ کر سکتے یا آپ کا بجٹ الاؤ نہیں کرتا، اگر نہیں لگژری لائف دے سکتے، لیکن کم از کم اسے محبت اتنی دیں، اس کا خیال رکھیں جتنی آپ کی توفیق ہے، خلوص دل کے ساتھ کریں۔ اکثر عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے مجھے پیسہ بہت زیادہ دیتا ہے، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میرا ہسبینڈ مجھے وقت نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا، تو ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب تک آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، یا پھر آپ کا خیال تو رکھ رہا ہے لیکن آپ کو اس طرح کی ویلیو نہیں دے رہا جس طرح کی آپ چاہتی ہیں۔ تو مردوں کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہماری بیوی کے کیا رائٹس ہیں ہم پر، وہ ہم سے کیا چاہ رہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بہن بھائی رشتہ دار سارا کچھ چھوڑ کر آئی ہے، کس کے لیے آئی ہے؟ صرف اور صرف میرے لیے، میرے سکون کے لیے۔ تو مجھے بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہوں۔
تو ہم تو گھر میں بیٹھے عورتوں کے حوالے سے بات کر لوں تو ہم گھر میں بیٹھی عورتیں ہم نے جسٹ یہ فرمائش کرنی ہوتی ہے میرے لیے یہ چیز لا دو وہ چیز لا دو یہ کر دو وہ کر دو، تو اگلے بندے کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے اس کو بھی سمجھا کریں۔ شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس کی ہر بات میں اپریسیشن اسے کیا کریں کہ ہاں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ مطلب کہ میں امید نہیں کر پا رہی تھی کہ آپ اتنا کچھ کریں گے میرے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یہ کرنا سٹارٹ کر دیں گی نا، لڑائی جھگڑا چھوڑ کر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گی، اس کے کاموں کو اپریشیٹ کریں گی کہ ہاں جی یہ آپ میرے لیے یہ چیز لے کے آئے، یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اتنا کہنے میں آپ کی زبان نہیں چل جائے گی، کچھ ہو نہیں جائے گا آپ کو، لیکن اس کے اندر ایک ہسبینڈ کے اندر ایک اچھی مطلب کہ اتنی اچھی اس کو فیلنگ آئے گی نا کہ یار دیکھو میری بیوی مجھے اس طرح سے کہہ رہی ہے، میری بیوی بہت زیادہ مطلب کہ میرے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، میری بیوی بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والی ہے، میری بیوی اس کو ہسبینڈ کو اس قدر آپ سے محبت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں سب سے پہلے شکر لائیں، اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہنا مت چھوڑے، چاہے بیوی ہے چاہے کوئی مرد ہے، ان دونوں کو، یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، ان کو ایکول چلنا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر معاملات میں مشورہ کر کے چلنا چاہیے۔ تو بیویوں کی بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں، میرا شوہر ایسے نہیں کرتا، میرا شوہر ویسے نہیں کرتا، میرے شوہر، لیکن اس کے پیچھے آپ وجہ تو دیکھیں، کچھ کے شوہر پیسہ بہت دے رہے ہیں لیکن ان کو عزت محبت نہیں دیتے، تو کچھ کے عزت محبت دیتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزوں میں ہی بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے گھر میں آئی ہیں، آپ اس کے نکاح میں آئی ہیں، تو اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مدد لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا علاج بتایا ہے، ہر چیز کا حل بتایا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو شکایات میں ڈھال لیں، ناراضگیوں میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو پرسکون لائف پرووائڈ کریں، اپنے آپ پر توجہ دیا کریں، اچھا بن کر رہا کریں، اپنے شوہر کے سامنے گندی میلی کچیلی بننا چھوڑ دیں۔ اب یہ جو آپ کی الماریوں میں ڈھیر کپڑے پڑے ہیں نا، تو یہ کسی اور نے نہیں استعمال کرنے، یا آپ نے خود نے ہی استعمال کرنے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کب پہنیں گے، اللہ نہ کرے نہ جانے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، یہ کب چیزیں آپ لوگ یوز کریں گے۔ آپ کو چاہیے اچھے سے اچھا ڈریس اپنے ہسبینڈ کے لیے صرف پہنے، اور شوہر کے لیے تیار ہونا بھی اتنا ثواب دہ عمل ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ تیار شیار ہوا کریں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہر کی ہر بات کوشش کیا کریں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ٹھیک ہے، رائٹ ہے آپ کا ناراضگی کا، اختلافات کا، لیکن میکسیمم پہلے اس بات کو سمجھیں کہ وہ اگر آپ کو کسی بات کے لیے انکار کر رہا ہے تو کیوں انکار کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ مجھے 15,000 کا سوٹ لے دو، تو اگر اس کے پاس بیچارے کے پاس 15,000 ہی نہ ہو، تو اگر وہ کہے کہ مجھ سے 5,000 کا لے لو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ناراض نہ ہو، کہ نہیں، ضد نہ لگایا کریں کسی بھی معاملے میں، تو اس پر خوش ہو جایا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے کہ یا اللہ پاک کوئی بات نہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کا دل مایوس ہو رہا ہے نا، غمگین ہو رہا ہے کہ ہائے میں بہت زیادہ دکھی ہوں، میں ساری دنیا کی پریشان بیوی ہوں، ساری دنیا کی غمگین بیوی ہوں، مطلب کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یا میرے پاس سکون نہیں ہے، میرے شوہر ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا، یہ پڑھ لیا کریں، دل کو سکون مل جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک صبر اور ایک بندے کا شکر کرنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ آج وقت کچھ ہے، کل کو کچھ اور ہو جائے گا، پرسوں کچھ اور ہو جائے گا، لیکن صبر اور شکر جو بندہ کرتا ہے نا، آپ یقین کریں، میں نے اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ آپ کو میں اپنی سٹوری بتاتی ہوں کہ میری ارینج میرج ہوئی، جبکہ میں اپنی امی کو کہتی تھی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میں جاب کروں گی، میرا فائنل ایئر ابھی نہیں سٹارٹ ہوا تھا، 4th ایئر کے دوران ہی میری شادی ہو چکی۔ آپ یقین کریں، میں کہتی تھی میں نے شادی ہی نہیں کرنی، میں شادی کے لیے ایگری ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا ایک ایم تھا، میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ مطلب کہ
اپر لیول پہ وہ جاب ہوگی میری، سب کچھ ہوگا یہ وہ، پھر میں شادی کروں گی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میری امی کو جیسے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو جلدی جلدی میری امی نے شادی کرنے کا سوچا کہ نہیں، میری پڑھائی کے دوران ہی، بعد میں پڑھتی رہے گی، شادی کے بعد ہی پڑھائی کے دوران میری شادی کر دی، کیونکہ میرے ابو کی ڈیتھ کو تب 10 سال ہو چکے تھے۔ جب میں 8th کلاس میں تھی میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تب میری امی کو، میرے سے بڑی 2 بہنیں تھیں، میری امی کو بڑا تھا کہ جی پہلے بس میری بچیوں کے رشتے ہو جائیں، تو بڑے بھائی اور امی نے مل کر، میں سب سے چھوٹے والے نمبر پہ ہوں، تو میری شادی کر دی۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں صبر اور شکر نہیں چھوڑا۔ جیسے بھی حالات ہوئے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ پریشانی ہے، کسی کے پاس کچھ پریشانی ہے۔ ہر انسان اس زندگی میں پریشانیوں میں جڑا ہوا ہے، اور اگر پریشانیاں نہ ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کون کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہو۔ اس لیے پریشانیوں سے گھبرایا نہ کریں، پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ کبھی آپ بہت زیادہ انزائٹی میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار سب کچھ زندگی سے جیسے ختم ہو گیا ہے، امید بھی ختم ہو گیا ہے، جبکہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اپنے لیے اچھا سوچا کریں، اچھا بولا کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی توقعات رکھیں کہ یا اللہ پاک میں نے اپنی ڈوریاں تیرے پہ چھوڑی ہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں۔ اپنی باتیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں ہماری کوئی دوست ہو یا رشتہ دار میں ہو۔ ہاں ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈھونڈتا ہے اپنی پریشانیاں بتانے کے لیے، فٹافٹ کوئی بندہ مل جائے تو اس کو بتائیں۔ تو آپ یقین کریں جس سے آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک آدھا ہوگا کیس جو آپ کی باتیں آگے ڈیلیور نہیں کرے گا، نہیں پہنچائے گا۔ موسٹلی لوگ آپ کی باتیں، آپ کی پریشانیوں کو نا ایسے مزے لے لے کر سن کر آگے 10 گھروں میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی شیئرنگ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کریں۔ کبھی کبھی انسان کا دل ایسے پھٹ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسی باتیں کبھی انسان کسی کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف اپنے جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، اپنے اللہ کے سامنے رہو۔ آپ یقین کریں جب آپ جائے نماز سے اٹھیں گے نا، یہ میرا بلیو ہے، یہ میرا یقین ہے کہ آپ جب جائے نماز سے اٹھیں گے آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو پریشانی کوئی، یہ کچھ پریشانی نہیں تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی جس بات کے لیے میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی میں صرف اور صرف اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں، اپنے شوہروں کے ساتھ گلے شکوے بند کر دیں، اپنی ازدواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بنائیں، اپنے اوپر دھیان دیا کریں، اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے، اللہ آپ کو بہت قریب سے جانتا ہے، اللہ آپ کا دوست ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ دوستی تو لگا کر دیکھیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دل کو ایسے سکون ملتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں کر لو۔ اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے کہ تو مجھے سن رہا ہے، صرف ایک دنیا میں تو ہی تو ہے اس پوری کائنات میں جو تو مجھے جانتا ہے۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ناشکری تو بالکل ہی آج سے اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے آپ پر توجہ دے کر خوش رہا کریں۔ اور میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ اور اگر آپ نے سب سے پہلے کمنٹ بھی کرنے ہیں کہ آپ کی شادی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج میرج ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ارینج میرج کی سٹوری بھی آپ سب کو بتائی ہے، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ صرف اور صرف اسلام کو اپنی زندگی میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ میں خود بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔